یعنی میں اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں، چاہے مشکل مالی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے روحی مشکل ہو. ابھی ہمیں تو لگتا ہے نا صرف مالی مشکل ہے، بیماری مشکل ہے، بدن یہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مشکل روح کی مشکل ہوتی ہے. یعنی روح گرفتار ہے، کسی گناہ میں گرفتار ہے، کسی چیز کا شکار ہے، ذہنی چیز کا شکار ہے، مشکلات ہیں، انسان ڈپریشن میں ہے، بہت 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا میں نے اپنے امام کو پکارا صدق کے دل سے کہ مولا مجھ سے نماز شب میں اٹھا نہیں جاتا، مولا کرم کیجیے، اپنی تہجد کی نماز میں میرے لیے دعا کریں مولا. کبھی میں نے اپنے امام کو ایسی گفتگو کی؟ کبھی میں نے پکارا کہ مولا کہ میرا کیا ہوگا، زندگی میری گزرتی جا رہی ہے اور میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا. عزیزان محترم، دعائیں نطبہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. عربی اگر اس طرح نہیں آتی ہے ترجمہ پڑھیں، دیکھیں تو صحیح کہاں ہے وہ کہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے. کہاں ہے وہ جو طٰہٰ کا بیٹا ہے، یاسین کا بیٹا ہے. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام وہ ہے کہ جو خود اصل میں عالم کا نور امام ہے. پورے عالم کا جو نور ہے اسے امام کہتے ہیں. یہ نور مجھ سے دور کیوں ہے؟ کیوں نہیں یہ آنکھیں دیکھتی عزیزن الیہ کہ میں ساری مخلوق کو تو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھتا. مولا میں کیسے پہنچوں گا؟ میں کیسے؟ عزیزان محترم، اتنا دنیا مادیت، اتنا پریشر ہے انسان کے اوپر کہ اسے امام سے توڑنا ہے کسی بھی طریقے، سب امام سے دور کرنے کے لیے. غفلت میں نہ آئے. دشمن جانتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے جو بشریت کو نجات دے گا، پوری دنیا کو نجات دے گا، ایک ہی شخص، اسی سے دور کر دو. لیکن وہاں میری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تڑپوں تو صحیح امام کے لیے، کریا تو کروں امام کے، روؤں امام کے لیے. مولا کب، کیسے ملیں گے، کب میں آپ کو دیکھوں گا؟ اور میری تنہائی، میری خلوت میں اپنے امام کو یاد کرتا ہوں، سونے سے پہلے بات کرتا ہوں، اٹھ کے یاد کرتا ہوں. دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مولا نہیں ہے. کبھی میری آنکھیں تڑپیں دروازے کی طرف کھڑی ہوئی کہ میرے گھر میں بھی کبھی کوئی آئے. عزیزان محترم، میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ایک فریم رکھ دیں، خالی فریم ہو. میں نے کہا اس پہ کچھ لکھ دیتا ہوں، انا بقیت اللہ یا مطلب منتظر. کہا نہیں، کچھ بھی نہیں لکھیں، صرف فریم رکھیں، اور ہم جب بھی اس فریم کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ ایک شخص کی تصویر ہمارے گھر میں کم ہے، کم ہے. کچھ رکھیں ایسا امام یاد آئے. کہیں تو آپ محسوس کریں نا کہ آپ کی زندگی میں کمی ہے. جب آپ کو یہ کمی محسوس ہی نہیں ہوگی تو امام کہاں آئے گا، کہاں آئے گا؟ وہ تو استاد دانشمند کا واقعہ کل شاید میں وہاں اسلام آباد میں پڑھا کہ وہ ایک جوان دیکھتا ہے اپنے گھر کی بیل بجی، اس نے تصویر میں دیکھا، کیمرے میں دیکھا کہ ایک سبز جو ہے وہ قبا پہنے ہوئے. کہا کون؟ کہا مہدی ہوں. کہا مولا؟ کہا ہاں. کہا مولا 2 منٹ دیجیے گا، میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں. کہا اپنے گھر کی چیزیں سمیٹی اور جیسے ہی باہر نکلا تو دیکھا امام گلی کے کونے پر اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور آسمان میں خدا کی طرف متوجہ ہو کے کہنے پروردگار گواہ رہنا میں نے ان سب کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، مگر کوئی کہتا ہے 5 منٹ بعد، کوئی کہتا ہے 3 منٹ بعد، میرے لیے تیار نہیں ہے. ایک عالم دین تھے، ساری زندگی امام زمانہ پہ مجلس پڑھتے رہے. ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے تو دیکھا ایک اچھی ادھیر عمر کے لوگ، 50 سال 70 سال 45 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 40 سال کے تو لوگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر، ظاہر جس زمانے میں جس جگہ کی وہ بات کر رہے تھے وہاں ویسے ہی ہوگا، کہ آپ نے اپنے گھر میں اگر مرغیاں پالی بھی ہوں، آپ نے حیات میں صحن میں مرغیاں پالی بھی ہوں، اور آپ اپنے گھر آئیں اور آپ کی مرغیاں نہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہا باہر جائیں گے، دروازے پہ دیکھیں کہیں باہر تو نہیں نکلی، باہر نہ ہو کہاں جائیں گے؟ کہا گلی کے کونے پہ جائیں گے. کہا گلی کے کونے پہ نہ ہوں تو کہا بازار تک جائیں گے، کہیں وہاں تو نہیں چلی گئی. کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے کہ ایک دن کھو جائیں تو آپ اتنا ڈھونڈتے ہیں اور وہ 1100 سال سے نہیں آیا، آپ نے ایک دفعہ نہیں ڈھونڈا اسے.
یعنی خود انسان اپنے اوپر گریا کرے ایسا. یعنی جب ہم بھی کم گئے تھے، ہم بھی کیا چیز تھی. میں ہر شخص بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے جاتا ہے. میں تو اسی وجہ سے گیا تھا کہ میں نے روایت سنی تھی کہ جو کالے پرچم ہے نا وہ کم سے نکلے. اسی لالچ میں کم گیا تھا کہ جب وہ کالے پرچم امام کے لیے اٹھے شاید میں وہی ہوں. اور وہی سنا تھا کہ شاید کم کی گلیوں میں کہیں امام نظر آ جائے. لیکن وہاں جا کے کھو گیا.